بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی القوانین المارنۃ المتحرکہ۔ کہا گیا تھا کہ قوانین معاشروں کے لیے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ہر معاشرے میں آئے دن مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ جیسی تبدیلی ہے قوانین بھی اس کی ضروریات کو، اس معاشرے کی احتیاجات ضروریات کو پورا کرے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اسلامی قوانین کئی صدیاں پہلے مرتب کیے گئے، اب دنیا میں بہت کچھ تحولات آ گئے، تغیر آ گئے۔ اب وہ کئی صدیاں پہلے بنائے ہوئے قوانین آج کے زمانے کی ضروریات کو کیسا پورا کریں گے؟ علماء کرام نے جواب یہ دیا کہ ہر انسان میں کچھ امور ثابت ہوتے ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان رہتا ہو، وہ سب انسانوں میں برابر ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں گنی، بھوک لگے تو اس کو کھانا چاہیے، پیاس لگے اس کو پانی چاہیے، محبت، بغض، فلاں فلاں، یہ سب گنے۔ تو جب یہ امور ثابت ہیں تو ان کے احکام بھی ثابت ہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح اسلامی قوانین کی بھی یہی صورتحال ہے۔ کچھ ہیں ایسے قوانین کہ جو ثابت، جن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا، اور کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو مارنا نرم ہیں، متحرک، تبدیل ہوتے ہیں۔ مختلف حالات جب پیش نظر ہوتے ہیں تو اس حکم میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسلامی قوانین میں ہم ان کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک حکم اولی کہلاتا ہے اور ایک حکم ثانوی کہلاتا ہے۔ حکم اولی، قانون اولی اسے کہتے ہیں کہ جو اس موضوع کی ذات کے لیے ہے، اور حکم ثانوی یا قانون ثانوی اس کو کہتے ہیں کہ جو مختلف حالات کے عارض ہونے کی بنیاد پر جو اس حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس تبدیل شدہ حکم کو حکم ثانوی کہتے ہیں۔ لہذا اسلام ہر زمانے میں تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے کہ حکم اولی تو یہ تھا، اصل ذات یہ تھا، لیکن چونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے، صورتحال ایسی آ گئی جس کو آپ تحول و تغیر کا نام دیتے ہیں، تو حکم اسلام بھی پھر بدل جاتا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں حکم ثانوی۔ بڑے آسان سی آبھاس اور ایک قانع کنندہ جواب۔ ایک مثال پھر ترجمہ آسان۔ حکم اولی یہ ہے، قانون اولی یہ ہے کہ الخمر حرام، شراب حرام ہے۔ اب یہ حکم اولی ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ہو، جو شراب ہے بس وہ حرام ہے، ختم ہو گیا، حکم اولی ثابت۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال آ جائے، مثال دے رہا ہوں، ایک انسان مر رہا تھا، اس کو منہ میں وہ پیاس یا کوئی ایسی چیز تھی کہ اگر ہم ذرا سا کچھ اس کے منہ میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیں یا 2 گھونٹ پلا دیں یا نجس پانی پلا دیں، زندگی بچ سکتی ہے۔ اب یہاں حکم حرمت سے حلیت میں تبدیل ہو جائے گا کہ فی الحال اس کو چونکہ یہ صورتحال ہے لہذا جائز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام میں بھی ایسے احکام ہیں۔
بہت آسان سی چیزیں ہیں. کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام، یہ حکم اولی ہے. کسی کی چیز پڑی ہے، جب تک اس کا مالک نہ کہے خبردار ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک صورتحال ایسی آ گئی کہ یہ اس بندے کی رسی پڑی ہے، ادھر بندہ کنویں میں جو ہے مثلا مر رہا ہے، اگر ہم اوپر سے رسی پھینک دیں اس کو زندہ نکال سکتے ہیں. اب ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، اگر بندے کو نکالتے ہیں تو غیر کے مال میں بغیر اجازت کے ہمیں تصرف کرنا ہوگا جو کہ حرام ہے، اور اگر ہم اس سے بچتے ہیں ادھر بندہ مرتا ہے. اب اسلام کہتا ہے وہ حرام نہیں ہے، انسان کو بچانا ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اصل موضوع کہ اسلامی قوانین تو کئی صدیوں پہلے بنائے گئے اور آج زمانے میں اتنے تحولات آ گئے، زمانہ تبدیل ہو گیا، فلان ہو گیا، تو ان ضروریات کو یہ اسلام پورا نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اسلام ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ احکام اسلامی دو طرح کے ہیں، ایک حکم اولی کہلاتا ہے اور ایک حکم ثانوی، جس کو آپ قانون اولی اور قانون ثانوی کہہ سکتے ہیں. القوانین المارنہ، مارنہ کہتے ہیں نرم کو، وہ قوانین جو نسبتاً نرم ہیں، متحرک ہیں، یعنی ثابت کے مقابل میں جن میں تبدیلی ہو سکتی ہے. قوانین الاسلام تنقسم الی قسمین، اسلامی قوانین دو حصوں میں تقسیم ہیں، دو قسمیں، قانون اولی، قانون ثانوی، حکم اولی، حکم ثانوی. قانون اولی هو الذی یتعلق بالموضوع مع قطع النظر عن الحالات الطارئہ، جس حکم کا تعلق موضوع سے ہو بئی معنی کہ قطع نظر کے اس وقت اس پر کیا حالات عارض ہوئے ہیں، یعنی ان عارضی حالات سے قطع نظر موضوع من حیث الموضوع، یہ اس کا حکم ہے. مثلا خمر موضوع ہے، حکم حرمت کا ہے. ہم کہتے ہیں کشرب الخمر، یعنی شرب الخمر حرام، اب یہ حرام، حرمت کا حکم ذات الخمر پر ہے، حرام فی حد ذات ہی، یہ ہے قانون اولی. ٹھیک. والقانون ثانوی کیا ہوتا ہے؟ یتعلق بالموضوع، جو کسی موضوع پر عارض ہوتا ہے، بالنظر الی العوارض التی تعرض علی الموضوع، یعنی ان عارضی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جو اس موضوع پر عارض ہوتی ہیں. یعنی ایک موضوع تھا، اب اس پر کوئی ایک عارضی حالات آ گئے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کر ایک حکم. والقوانین التی تتغیر، اور عوارض کے ساتھ ساتھ جو ہی معروضی، جیسے ہم اردو میں جملہ ہوتا ہے معروضی حالات کا تقاضا یہ ہے، تو جب ایسے عوارض آ جاتے ہیں تو پھر ان قانون بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم مثال دے رہے ہیں، مثلا الاضطرار، فَإِنَّ الاضطرار يَصْبَحُ كَثِيرٌ مِّنَ الْحَرَامِ حَلَالًا، ایک چیز ذاتاً حرام تھی ذاتاً، پھر کیا ہوا؟ کوئی ایسے عارضی حالات آ گئے کہ وہ عارضی کیا، مثلا اضطرار کی کیفیت آ گئی، انسان مجبوری کی آخری منزل پر پہنچ گیا، وہاں حرام حلال ہو جائے گا. اب یہاں جو حلیت آ رہی ہے، جو حکم تبدیل ہو رہا ہے، یہ اس عارض یعنی اضطراری کیفیت آنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں حکم ثانوی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام میں بھی حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر حکم تبدیلی ہو سکتی ہے، جیسے اضطرار کی صورت آ گئی. قال اللہ تعالی، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن فرما رہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 119، پوری آیت مجیدہ یوں ہے،
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے اضطراری حالت میں حکم کچھ اور ہے، غیر اضطراری میں کچھ اور ہے۔ العسر والحرج، بسا اوقات ایک موضوع پر ایک حکم ہوتا ہے، لیکن اگر اس حکم کو بجا لانا باعث مشقت ہو، باعث حرج ہو، بجا لانے میں تکلیف ہوتی ہو، حکم بدل جاتا ہے۔ اذا کان العمل علی حکم یوجب العسر والحرج، کہ اگر کسی حکم پر عمل کرنا موجب تنگی، مشقت، حرج ہو، فیرتفع ذلک الحکم، تو پھر وہ حکم اٹھ جاتا ہے، کرفع حکم الغسل والوضوء عند الحرج، حکم ہے کہ جب نماز پڑھنے کی تیاری کرو پہلے وضو کی ضرورت ہے تو وضو، غسل کی ضرورت ہے تو غسل، لیکن اگر وضو اور غسل باعث حرج ہو، کیسے باعث حرج ہو؟ وہ بیمار ہے، وہ زخمی ہے، وہ غسل کرے گا اس کو بیماری بڑھ جائے گی، وہ وضو کرے گا اس کی بیماری میں اضافے خطرہ ہے، حرج، شریعت کہتے ہیں یہ حکم ختم، وہاں پر تم تیمم کر لو۔ تو اس کا مطلب ہے احکام شرعی بھی حالات کے ساتھ ساتھ قابل تغیر ہیں۔ حکم پر عمل کرنا باعث عسر، تنگی تھا، باعث حرج، تکلیف تھا، حکم بدل گیا۔ کہاں سے لیا؟ قرآن مجید، سورہ حج، کیا کہا؟ بہت لمبی سورت ہے، یہ آیت ہے سورہ حج کی، یہ آیت نمبر 78۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل سے دوچار نہیں کیا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ بقرہ، آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اب یہ دیکھو، اللہ تم سے یسر کا ارادہ، اس کا مطلب ہے عسر کی صورت میں حکم بدل جاتا ہے، بس احکام اسلامی بھی قابل تبدیلی ہیں۔ التقیہ، اگر انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ مورد تقیہ ہو، کیا مطلب؟ یہ انسان کی جان اور مال کا خطرہ ہو، کہ اگر کسی کام میں جان کو خطرہ ہے یا مال کو ہے، وہاں حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یتبدل الحکم عند الخوف علی النفس والمال، جانی اور مال، جان اور مال پر خوف کی صورت میں حکم شریعت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، کہاں؟ سورہ آل عمران، آیت نمبر 28۔
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بچنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب پھر حکم تبدیلی ہے نا، اگر مورد تقیہ کا ہو، جہاں جان مال کا خوف ہو وہاں حکم تبدیل ہو سکتا ہے۔ الضرر، دوسرے کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، اگر ایسا مورد ہو یہاں بھی حکم تبدیل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اذا کان امتلاک شیء سببا لضرر الآخرین، اگر ہر انسان کو حق ہے کسی بھی شے کا وہ مالک بن سکتا ہے، اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے، لیکن اذا کان امتلاک شیء، اگر کسی شے کا مالک بننا، کہ شے کو اپنی ملکیت میں لینا، سببا لہا لضرر الآخرین، دوسروں کو نقصان پہنچنے کا، فیسلب عن صاحب حق الملکیہ، تو اس صاحب مال سے حق ملکیہ سلب ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ تیری ملکیت ہے، لیکن چونکہ اس سے دوسرے کو ضرر ہو رہا ہے اب تیرا حق ملکیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مالک ہے لیکن جب تیرا اپنا ہی مال دوسرے کے لیے باعث ضرر ہو، دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، پھر نہ۔ مشہور واقعہ ہے زمانہ پیغمبر میں، ایک بندے کی کھجور تھی اور کھجور تک پہنچنے کے لیے کسی کے گھر سے گزر کر جانا ہوتا تھا، تو وہ شریف آدمی بغیر پردہ کرائے، بغیر کسی وجہ کے، آپ وہ کہتے ہیں جناب، اس کو سمجھایا کہ ابھی تو ادھر آتا ہے، وہ ہمارا گھر ہے، عورتیں بچے کہتے ہیں نہیں جی میری کھجور ہے، میرا ملک ہے فلاں۔ پیغمبر نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا جی میں اپنی کھجور پہ جاتا ہوں، میری ملکیت ہے، میں کسی کے بارے میں نہیں۔ فرمایا تیری ملکیت ہے لیکن یہ دوسروں کے لیے باعث ضرر ہے کہ تو کسی گھر میں چلا جاتا ہے۔ جب اس نے نہ مانا، پیغمبر نے فرمایا اس کھجور کو کاٹ کر باہر پھینک دو، اس لیے بے شک تیرا مال ہے لیکن دوسرے کے لیے باعث ضرر ہے، حق ملکیت سلب۔ الجبر والاکراہ، یرتفع الحکم عند الجبر والاکراہ، ایک حکم آتا ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو، لیکن اگر مورد جابر کا، کہ کوئی زبردستی کروا دے یا اس کو کوئی مجبور کرتا ہے کرنے پر، تو جبر و اکراہ کی صورت میں بھی وہ حکم رفع ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عام حالات میں روزہ توڑنا حرام، لیکن اگر کسی نے گردن کو پکڑ کر تیرے منہ میں کچھ ڈال دیا ہے یا اس نے مجبور کیا کہ روزہ توڑ ورنہ تمہیں فائر مار دوں گا، مثال کے طور پر یا ایسا نقصان ہوگا، اکراہ، وہاں پر حکم رفع ہو جاتا ہے۔ یرتفع حکم صوم المسافر والمریض، ہر مسلمان پر بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر بندہ حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو، حکم شریعت رفع ہو گیا کہ نہیں تم روزہ نہ رکھو، بس چونکہ حالات بدل گئے، معروضی حالات آ گئے، اس لیے اس پر حکم بھی تبدیل ہو گیا۔ یرتفع الحکم عند الخوف، خوف، عام حالات میں حکم اور ہوتا ہے خوف کے، حتیٰ کہ خوف کے عالم میں تو 4 رکعتی نماز بھی 2 رکعتی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے حالات کے ساتھ ساتھ حکم میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یرتفع الحکم عند العجز عن العمل، اگر انسان کسی کام کو بجا لانے سے عاجز ہو وہاں بھی حکم مرتفع ہو جاتا ہے۔ حکم اولی یہ ہے کہ ہر بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا اس سے حکم مرتفع ہو جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتا چلو لیٹ کے پڑھو۔ اس کا مطلب حالات کے ساتھ ساتھ حکم میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ الجہل، یرتفع الحکم عند الجہل بالحکم، اگر انسان کسی حکم شرعی سے جاہل ہو تو اس جاہل بالحکم پر حکم مرتفع ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی جہالت
آمدی یعنی وہ جاہل مقصر نہ ہو، جاہل قاصر ہو۔ جاہل مقصر وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے کا موقع ہو اور نہ کرے، جاہل ہے، یہ ہے جاہل مقصر، اس نے کوتاہی کی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس موقع ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، وہ ہوتا ہے جاہل قاصر۔ جاہل قاصر پر بہت سارے احکام رفع ہو جاتے ہیں۔ التزاحم، تزاحم کیا ہوتا ہے کہ مقام عمل پر دو حکم جمع ہو گئے، مقام عمل پر تزاحم ہو گیا، یہ اس کا حکم کوئی اور ہے، اس کا حکم کوئی اور ہے، عمل کے مورد میں ان کا ٹکراؤ ہو گیا، یہ کہتا ہے واجب، وہ چیز کہتی ہے حرام۔ مثلا آگے مثال دیتا ہوں، یتغیر الحکم، مقام عمل میں جب دو حکم آپس میں ٹکرا جائیں حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ان تصرف فی مال الغیر، کسی کے مال کو استعمال کرنا بغیر مالک کی اجازت کے حرام، ٹھیک، لیکن اگر کوئی انسان ڈوب رہا ہو، مر رہا ہو، جل رہا ہو تو اس کو بچانا واجب، ٹھیک، دو حکم ہیں، ایک کا وجوب کا حکم ہے، ایک کا حرام کا۔ لیکن اگر کسی انسان کو بچانا موقوف ہو دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے پر، کہ ہم اگر پوچھتے ہیں تو بندہ مرتا ہے، بغیر پوچھے استعمال کرنا، وہاں حکم توجہ آپ کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے جب حالات بدل گئے تو حکم شریعت بھی بدل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ الا یکون انفاذ حیات المؤمن، مومن کی زندگی کو بچانا اگر مال غیر کے استعمال پر موقوف ہو پھر وہاں حرمت نہیں رہتی۔ القسم الآخر من القوانین المتحرکہ فی الاسلام، اسلام میں ہم نے گزارش کی ہے سارے احکام ثابتہ نہیں ہیں، متحرک بھی ہیں، قابل تبدیلی بھی ہیں، ایک اور قسم بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ الامکنۃ التی لا یوجد فیہا حکم شرعی فی القانون الاسلامی، اگر کوئی ایسا مورد ہو کہ جس مورد کے بارے میں قانون اسلامی میں کوئی حکم ہمیں نہیں مل رہا، کہ یہ ایک مورد ہے اور اسلامی قوانین میں اس کا حکم ہمارے سامنے نہیں ہے۔ قد سم ذالک بعض الفحول، بعض علماء نے ایسے مورد کو ہے منطقۃ الفراغ، یہ منطقۃ الفراغ اصطلاح ہے شہید باقر الصادر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ منطقۃ الفراغ سے کیا مراد ہے تو آپ کہیں گے ایسے مقامات جہاں پر کوئی حکم شرعی جس کے بارے میں موجود نہیں ہو۔ فَيَجُوزُ لِلْأُمَّةِ الْقِيَامُ بِالتَّقْنِينِ، وہ امت کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے لیے خود قانون سازی کرے، جیسے مثل قوانین المرور الذی یسمى، یہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ ایک بات ہے کہ آیا منطقۃ الفراغ ہے یا نہیں ہے، شہید صدر کا مورد ہے کہ ایسا ہے، بعض کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں معلوم نہ ہو تو اور بات ہے، لیکن شریعت میں احکام ہیں، بہرحال یہ علیحدہ چیز ہے۔ ایک اور بڑی چیز ایک بحث ہے، وہ بحث ہے تجسم عمل کی، کہ ہم جو عمل کرتے ہیں آیا یہ عمل جسم کی صورت اختیار کر سکتا ہے، یعنی عمل جسم بن سکتا ہے یا نہیں۔ دوبارہ غور کرو اس موضوع کو، یہ بحث تقریباً علم کلام کی اکثر کتابوں میں آئی ہے تجسم اعمال کی، کہ کہتے یہ ہیں قیامت کے دن نماز ایک جسم بن کر سامنے آئے گی، روزہ ایک جسم بن کر سامنے آئے گا، زکوٰۃ صدقات جسم کی یہ اجسام، اس کو کہتے ہیں تجسم اعمال، کہ جو آپ اعمال یہاں انجام دیتے ہیں قیامت میں وہ اعمال جسموں کی صورت میں سامنے آئیں گے، اچھے کیے تھے تو بھی، برے کیے تھے تو بھی، اور وہ قابل رؤیت ہوں گے، ان کو دیکھ سکیں گے۔ یہ ایک موضوع ہے، مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہ، عمل جسم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔
ٹھیک ہو گیا جی. خوب فرماتے ہیں ان عمل الانسان، انسان جو کام بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اب میں یہ درس اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، جو کام بھی انسان کرتا ہے، ان عمل الانسان الصادر، جو عمل بھی انسان سے صادر ہوتا ہے، عبارت عن الطاقہ، وہ کیا ہے؟ انرجی سے. یہ جملہ انرجی والا آج کل عام میں بس یار اب میری انرجی ساتھ یہ کام کرنا تھا، لیکن اب انرجی میرے اندر اتنی انرجی نہیں ہے. یہ ایک لفظ عام ہے، طاقہ کہتے ہیں عربی میں انرجی. انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انرجی خرچ کرتا ہے. ٹھیک. وَهَذِهِ الطاقہ، یہ انرجی آتی کہاں ہے انسان میں؟ یہ انرجی یاخذ الانسان من الخارج، باہر سے لیتا ہے، بصورت الغذاء، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے دودھ پیا، آپ نے فروٹ کھائے، الی آخرہ، آپ نے جو باہر سے لیا ہے. خوب بمعنی ان الغذاء الداخل فی الانسان، جو آپ باہر سے کھاتے پیتے ہیں، جو آپ کے جسم میں غذا باہر سے آئی، یتبدل بالطاقت عند العمل، عمل کے وقت وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جو آپ باہر سے کھا رہے تھے، جب آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک. فالمادہ تدخل فی داخل الانسان، پس مادہ انسان میں داخل ہوتا ہے غذا کی صورت میں، اور خارج ہوتا ہے بصورت العمل، عمل یعنی کام کی صورت میں، انرجی کی صورت میں وہ خارج ہوتا ہے. ٹھیک. فالمادہ، لفظوں پہ غور کرنا ہے، فالمادہ تتبدل الی الطاقت عند العمل، یہ مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے جب انسان کوئی کام کرتا ہے. مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے عند العمل. اس ترتیب کو یاد رکھیں گے تب بات بنے گی کہ مادہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے عند العمل، جب انسان کچھ کرتا ہے. ٹھیک. والعمل، انسان کب کچھ کرتا ہے؟ یوجد بالارادہ، عمل انسان ارادے کے بعد وجود میں آتا ہے. جب بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے پھر عمل. ففی الحقیقہ، بس اس کا مطلب ہے، اصل یہ ہوا کہ ان الارادۃ ہی القوۃ، اس کا مطلب ہے مین پاور، اصل چیز انسان کا ارادہ ہے. التی تقوم بتبدیل المادۃ الی الطاقہ، اصل چیز ہے ارادہ، کہ جس ارادے کی وجہ سے مادہ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کان رأی القدماء، پرانے فلاسفہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان العمل عارض والجسم جوہر. قدیم فلاسفہ کا نظریہ یہ تھا، پوری ترتیب سنیں گے تو لطف آئے گا، کہ عمل عرض ہے، جسم جوہر ہے. اچھا جی، یہ جوہر اور عرض کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ فلسفہ پڑھ چکے ہیں ان کو بہت تفصیل سے پتہ ہے، جن کو نہیں ہے وہ تھوڑی سی نشانی لگ رہے ہیں. عارض وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج ہو. میں آپ کو کہتا ہوں یہ حصہ ہے کہ سفیدی، سیاہی، حسن، خوبصورتی، بدصورتی، یہ آراز ہیں. کیوں؟ جب تک کوئی شے نہیں ہوگی اس کی خوبصورتی نظر نہیں آ سکتی. آپ کہتے ہیں فلاں شے خوبصورت ہے، شے نہ ہو خالی خوبصورتی، ایسا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں فلاں شے سیاہ ہے،
کوئی شے ہو جس پر سیاہی جا کر عارض ہو، ان کو کہتے ہیں آراض، جو موضوع کی محتاج ہو۔ جوہر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج، غیر کا محتاج نہ ہو۔ خوب، پرانے قدیم فلاسفہ کا نظریہ یہ تھا کہ عمل عرض ہے، یعنی اس کو موضوع کی ضرورت ہے، جبکہ جسم جوہر ہے، ٹھیک؟ عرض اور شے ہے، جوہر اور شے ہے، ٹھیک؟ وَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَتَّخِذَ الْعَمَلُ صُورَةَ الْجِسْمِ، چونکہ عمل عرض ہے لہذا عمل کا جسم کی صورت میں ہونا محال ہے، اس لیے کہ عرض کیسے جوہر بنے گا؟ آراز اور ہیں، جواہر اور ہیں، عرض جوہر بن ہی نہیں سکتا، ان کا نظریہ تھا۔ اما اليوم، لیکن آج جب دنیا نے علمی ترقی کی، اصبح هذا الناظر من المتسالم علیہ، اب یہ نظریہ متفق علیہ نظریہ ہو گیا، کیا کہ ان الطاقہ تتبدل الى المادہ، کہ انرجی بھی مادہ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ انرجی کیا تھی؟ عمل تھی۔ مادہ کیا تھا؟ جسم تھا، جو کہ جوہر تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ والمادہ، اور مادہ یہ تبدیل ہوتا ہے طاقہ، انرجی میں۔ پس گویا آج کی علمی دنیا نے ہمیں بتا دیا کہ ارض جوہر میں، جوہر ارض میں تبدیل ہوتا ہے، چونکہ مادہ انرجی میں، انرجی مادہ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ پس فالعمل جوہر ولیس بعرض، لہذا عمل جوہر ہے، ارض نہیں ہے۔ فعمل الانسان فی الدنیا، پس انسان کا عمل اس دنیا میں باقی رہتا ہے بصورت الطاقہ، عمل انسان دنیا میں باقی ہے انرجی کی صورت میں، وَيَتَجَسَّمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں یہ بن جائے گا جسم۔ وَفِي الْقُرْآنِ عِدَّةُ آیات تدل بظاہرها، اور قرآن مجید کی کئی آیات موجود ہیں کہ جو تجسم اعمال پر داد کرتی ہیں کہ یہ اعمال جسم کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سبحان اللہ۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ زلزلہ سے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ دیکھا جسم کو جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، تو جسم ہوگا تو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَالْقُدَمَاءُ كَانُوا يُعَلُّونَ عَنَّ الْمُرَادَ يَرَى جَزَاءَ عَمَلِهِ، قدماء کہتے ان کی تعویل کرتے تھے کہ نہیں، یہ جو ہے اعمال کو دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اعمال کی جزا کو دیکھے گا۔ مفسر قرآن فرماتے ہیں لَقَدْ عَلِمْنَا لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ هَٰذَا التَّأْوِيلِ، ہمیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب اعمال کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کی جزا، نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْإِنسَانَ يَرَىٰ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ انسان آخرت میں اپنے اعمال کو دیکھے گا، نفس العمل مجسما، چونکہ اعمال جسم بن جائیں گے اور انسان کو دیکھ سکے گا۔ وفی القرآن صراحہ، اور قرآن مجید کی آیات ابھی تلاوت کرتے ہیں، اس میں واضح ہے کہ ان جزاء العمل غیر رؤیت العمل، عمل کو دیکھنا اور شے ہے اور جزا اور شے ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا یہ غور کرو، سورہ نجم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ ٹھیک؟ اب آگے غور کرو، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی۔
ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، اور پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ او بھائی کوشش کو دیکھنا ہے پھر جزا ہے، اس کا مطلب ہے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ کچھ اور ہے، جزا کچھ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عمل کو دیکھا جائے گا بعد میں اس کی جزا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا۔ وما عملت من سوء تود ان لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ پوری آیت یہ ہے۔ اس طرح سورہ قاف آیت نمبر 22 میں فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بے شک تو اس چیز سے غافل تھا، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، لہذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن عمل قابل رؤیت ہوں گے، ہم اس لیے تجسم اعمال کے قائل ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔